حلال ہے کہ حرام. آج موبائل کے اندر دیکھ کر ڈریم 11 کھیلنے والے لڑکے کتنے ہیں. ہر کسی کے موبائل کے اندر ڈریم 11 موجود ہے. اس سے 1 روپیہ کما رہا ہے وہ بھی حرام ہے, 1 روپیہ لگا رہا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے. یہ غلط اور یہ ناجائز اور یہ حرام ہے, یہ جوا ہے میرے بھائیو, جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. آج نوجوان بڑے بڑے گھرانے اور اچھے اچھے گھرانے کے لوگ اس ڈریم 11 کے اندر مبتلا ہیں کہ فلاں نے کروڑ روپیہ جیت لیا ہم بھی جیت جائیں گے. ارے بھائی 1 کروڑ کیا 50 کروڑ ارب 10 ارب خرب 10 خرب روپیہ تمہیں کیوں نہ مل رہا ہو اس ڈریم 11 میں, لیکن مت لو, کیونکہ تم جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اگر کئی ہزار ارب بھی دو گے تب بھی بچ نہیں سکتی ہو. اگر تمہیں آخرت پر یقین نہ ہو, اگر تم حرام چیزوں سے نہیں بچو گے تو تمہیں جہنم کے اندر جانا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم انا والساعۃ کہاتین, رواہ البخاری. مرتیو پشچات جننم بھوتی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما. آمین. قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام, دلار پور اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات, اسلامی بزرگوں, نوجوان دوستوں, پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں, یہ دلال پور کا ایک روزہ تعلیمی و تربیتی اجلاس عام کا پروگرام کافی دیر سے چل رہا ہے. رات کافی گزر چکی ہے, آخری پہر آپ کے درمیان رواں دواں ہے, 2:30 بجنے کو ہے, اور اس وقت آپ کے سامنے مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا ہے. اس جلسے کے اندر جن جن علماء نے, جن جن خطبہ نے آپ کے سامنے خطاب کیا اور جن جن کو آپ نے سنا, اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی سب کو عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرما. آمین. جلسے کا اصل مقصد اصلاح, لوگوں کے اندر ایمان کو زندہ کرنا, اس کے اندر بیداری لانا, اس کے اندر چینجنگ پیدا کرنا, اس کو بتانا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جلسے میں شرکت کرنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اس بات کو سمجھ نہ سکے اور اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کر سکے تو سمجھ لیجئے اس نے جلسے میں کچھ سنا نہیں. آپ کے اس دلال پور میں آنے کے لیے, ایک تو ہم ابھی 12 بجے پہنچے ہی, رات کے سمے میں کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں رہتا ہے, اور یہ ہائی وے والی جو سڑک بن رہی ہے, کہاں سے مڑنا ہے کدھر مڑنا ہے. ہمارے شہنواز بھائی جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا صفا مروہ کا طواف لگا رہے, کبھی یہاں سے وہاں, کبھی کہاں مڑیں گے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ان کو. کیسے کیسے کر کے اللہ اللہ کر کے ہمارے یہاں پہ شیخ عزیز صاحب نے یہاں کے کسی شیخ انعام صاحب سے بات چیت کی, پھر آپ کے یہاں پہنچا. بہرکیف میں اپنے باری کا انتظار کر رہا تھا, لیکن کافی دیر کے بعد مجھے آپ کے سامنے آنے کا موقع ملا. قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے. ہم اور آپ مسلمان ہیں, اور مسلمان ہونے کے بعد ایک مسلمان کو 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. 6 چیزوں پر.
اللہ کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ ہے، بھگوان ہے. الایمان ان تؤمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا. جب اللہ کے اوپر ایمان نہیں رہے گا تو آدمی مسلمان ہی نہیں. ہر مسلمان کو اللہ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. عزت و ذلت کا مالک اللہ کو ماننا پڑے گا. اللہ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، فرشتوں کے اوپر. ہر مسلمان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے. جو فرشتے ہمارے حرکتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں، جو فرشتے ہماری حرکتوں کو اور ہمارے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور ہماری عادتوں کو، ہمارے حرکتوں کو وہ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ آپ کو اس بات کا یقین کرنا پڑے گا. کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، دو فرشتے ایسے لوگوں کے سامنے اور بندوں کے سامنے اللہ نے متعین کر دیا ہے. ایک فرشتہ انسان کی برائیوں کو لکھتا ہے تو دوسرا فرشتہ انسان کی اچھائیوں کو ریکارڈ کر رہا، لکھ رہا ہے. اب جب انسان کو، منشیہ کو اس بات کا یقین ہو اور ایمان ہو کہ اللہ تعالی ہماری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، ہماری عادتوں کو اور ہمارے اچھے برے کاموں کو اللہ تعالیٰ لکھ رہا، تو بندہ ہر کام کو بڑے سوچ کر کے کرے گا. ایک انسان کو یقین ہو جائے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ ریکارڈ کر رہا ہے. تو آج کل ہمارے یہاں جلسوں کا جو حال ہے اس کے اندر بھی تبدیلی آ جائے. جلسہ سننے کے لیے آیا، جلسہ کم سن رہا ہے، کسی اور چکر میں زیادہ لگا ہوا ہے، جلیبی کھانے میں لگا ہوا ہے، کچھ لڑکوں کا مزاج بنا ہوا اور لڑکیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، کسی کا مزاج بنا ہوا تو کھیل کود میں لگا ہوا ہے، ہنسی مذاق میں لگا ہوا ہے. اب جلسہ سننے کے لیے آئے، آپ کو ایمان ہونا چاہیے فرشتوں کے اوپر. جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہماری حرکتوں کو اللہ ریکارڈ کر رہا ہے. وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابوں کے اوپر کہ اللہ نے جو کتابیں بھیجی اس کے اوپر یقین اور ایمان ہونا چاہیے. اور ایمان ہی نہیں بلکہ ان کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے. وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں کے اوپر، بھیجے ہوئے رشی مونیوں کے اوپر ایمان ہونا ضروری ہے. وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہونا چاہیے. اے دلال پور کے مسلمانوں اور اے میرے بھائی اور میری بہنوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کے اوپر یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ ایک دن ایسا آنے والا جس دن ہماری زندگی کا اللہ کے سامنے ہمیں حساب دینا پڑے گا. ہمیں اللہ نے 50 سال 70 سالہ کی زندگی دی اور ان 70 سالہ زندگی کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا، اے میرے بندے ہم نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی، تم اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں بتاؤ تم نے اس زندگی کے اندر کیا کیا ہے. آخرت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو آخرت کے اوپر یقین نہ رکھتا ہو، آخرت کے اوپر ایمان نہ رکھتا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین نہ رکھتا ہو. وہ بندہ مومن، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، مومن وہ ہیں جو آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اگر آدمی کو آخرت کے اوپر یقین ہو جائے تو اتنے جلسے کرانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی ایک مولوی سے خطبہ سن لیا، تقریر سن لی، اللہ نے یہ فرمایا، اب اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. محمد رسول اللہ نے یہ فرمایا اور محمد رسول اللہ کے بات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. آج ہم مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت کے اوپر ذرہ برابر یقین نہیں. اگر آخرت کے اوپر یقین ہوتا تو ہمارے معاشرے کے اندر اتنی برائیاں نہ پائی جاتی. ہمارے معاشرے کے اوپر اگر غور کریں گے تو کون سے ایسی برائی جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود نہیں. شراب میں لت پت یہ قوم ہے
شراب میں ڈوبی ہوئی یہ قوم ہے، زناکاریوں میں یہ قوم ڈوبی ہوئی ہے، شادی شدہ بھی گرل فرینڈ رکھ رہا ہے اور غیر شادی شدہ بھی اس گندگی میں ڈوبا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آج مسلمانوں کو دیکھ کے تو حلال و حرام کی تمیز نہیں، حلال و حرام کی تمیز ہے کچھ بھی نہیں، بس پیسہ آنا چاہیے، جیسے بھی آئیے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے۔ زبان کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کس سے کس طریقے سے اور کس انداز سے بات کر رہے ہیں، کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تصور کیجئے، یہ ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم آخرت کے اوپر یقین اور آخرت کے اوپر ایمان نہیں، آخرت کے اوپر ایمان نہیں۔ کبھی ہم آخرت کے تعلق سے، قیامت کے تعلق سے کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اس دنیا سے زیادہ آنے والی زندگی کے بارے میں زیادہ بات کیا کرتے تھے، آخرت کے تعلق سے بات کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی اکرم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، اللہ کے نبی متسا، اے اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے بتاؤ تم نے اس قیامت کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ ما اعددت لہا، تم نے اس قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ اس دن کے لیے، اس آخری ججمنٹ، لاسٹ ڈے کے لیے تم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں تو بہت زیادہ نمازی نہیں ہوں، میں بہت زیادہ تہجد گزار نہیں ہوں، لیکن اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں، اللہ جو کہتا ہوں اس کے اوپر عمل کرتا ہوں، رسول اکرم آپ جو فرمایا کرتے ہیں اس کے اوپر میں عمل کرتا ہوں۔ آپ نے ایسے موقع پہ فرمایا تھا، انت من احببت، ارے تو جس کے ساتھ محبت کر رہا اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے کس کے ساتھ محبت ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ آج کھانے میں نہیں، پینے میں نہیں، اٹھنے میں نہیں، بیٹھنے میں نہیں، شادی بیاہ میں نہیں، ہماری زندگی کے کسی گوشے کے اندر محمد رسول اللہ کی پیروی نہیں ہے۔ آج نوجوانوں کو دیکھو میرے بھائیوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ محمد رسول اللہ کے فالوور ہیں، یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ نبی اکرم نے چلنے کا طریقہ بتایا، نبی اکرم نے کھانے کا طریقہ بتایا، نبی اکرم نے راستوں میں چلنے کا طریقہ بتایا۔ اللہ کے نبی راستوں میں چلا کرتے تھے، اپنی نگاہیں نیچے کر کے چلا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، ہمارا مسلمان بھائی راستے میں چلتا ہے، اپنی نظروں سے زنا کرتے ہوئے چلتا ہے۔ آج ہمارا مسلمان چلتا ہے، گالیاں دیتے ہوئے چلتا ہے، گانا سنتے ہوئے چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کو آخرت کے اوپر ذرہ برابر یقین نہیں۔ آج ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر لڑکوں کا یہی مزاج ہے تو لڑکیوں کا بھی یہی مزاج ہے، آج یہی مزاج بن گیا ہے۔ ذرا تصور کرے، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہو اور قرآن کی آیتیں نہ سنیں، رسول کے فرمان بتائے جا رہے ہوں اور رسول کے فرمان کو لوگ نہ سنیں۔ میرے بھائیو، اپنے ایمان کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے، اپنے ایمان کا اسی بات پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہر مسلمان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہماری موت آنی ہے۔ ہمارے باپ دادا دنیا میں آئے، آج وہ نہیں ہے۔ ہم سے بڑے بزرگ دنیا کے اندر آئے، آج وہ نہیں ہے۔ ارے نبیوں کا سردار امام الانبیاء رحمت للعالمین اس روئے زمین کے اندر آئے، آج نبی اکرم دنیا کے اندر نہیں ہے، ان کو اس کو بھی دنیا سے جانا پڑا، ہمیں اور آپ کو بھی دنیا سے جانا پڑے گا، ہمیں بھی قبر کے اندر جانا پڑے گا۔ ہم نے آخرت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ اے مسلمان بھائیوں، اے مسلمان بہنوں، اے دلاور پور کے مسلمانوں، ذرا یہ بتاؤ تم نے اس آخرت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ تقریر کرنے کے بعد، سننے کے بعد کل بھی وہی عمل، مسجدوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ ہاں، ہمارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں۔ ہر کسی کو اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ملے گی۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون،
आई मेरे बंदो, हम इसके बाद तुम्हें दोबारा मारेंगे, हम इस जिंदगी के बाद तुम्हें मार देंगे और मारने के बाद फिर हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। आई मेरे बंदो, क़यामत के दिन हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। ए बिलालपुर के मुसलमानों, तुम्हें भी दोबारा जिंदा किया जाएगा। आई लड़कियों, तुम्हें भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन दोबारा जिंदा करेगा। तेरी जिंदगी के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा, हमने तुम्हें 50 साल की जिंदगी दी, हमने तुम्हें जवानी की जिंदगी दी, हमने तुम्हें इतनी जिंदगी दी, बताओ तुमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। उस अल्लाह के सामने तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। आज तो मुसलमानों का अकीदा बन चुका है कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा। हट, ये मौलवियों के भाषण है, कोई मरने के बाद जिंदा नहीं किया जाए। हिंदू के यहाँ होता है ना कि मरने के बाद उसके यहाँ 7 जन्म है। हाँ, 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 5, 6, 7 जन्म उसके यहाँ भी मौजूद है। लेकिन एक किताब के अंदर बाकायदा ये बताया गया, मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद एक दूसरा जन्म होगा। हिंदू धर्म के यहाँ भी है, मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद तुम्हारे जो दूसरा जन्म होगा। न द्वितीय न तृतीय न चतुर्थ न पंचम, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं। इस्लाम भी यही कहता है, ऐ मुसलमानों, तुम्हें मरना पड़ेगा और मरने के बाद तुम्हें अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा। जितने भी दुनिया में आए सबको जिंदा करेगा। आदम से लेकर के कयामत तक जितने भी दुनिया के अंदर लोग पैदा हुए सब मरेंगे। और जब कयामत आएगी तो फिर कयामत के आने के वक्त जितने भी लोग दुनिया में रहेंगे, उस वक्त अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देगा और फरिश्ता जब सूर फूंकेगा, जितने भी जिंदा रहेंगे सब मर जाएंगे। और फिर दोबारा सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीह, जब दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सारे के सारे लोग उठ करके खड़े हो जाएंगे और अल्लाह के सामने खड़े हो जाएंगे मुजरिमीन की तरह। इस बात का यकीन हो रहे, ईमान होना चाहिए कि हमें अल्लाह के सामने खड़ा हो। आज हमारे यहाँ बुराइयां क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के ऊपर यकीन और भरोसा नहीं करते। आज हम अल्लाह के ऊपर तवक्कुल नहीं करते, अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं है, ईमान हमारा कमजोर हो चुका है। इस शराब पीने वालों, नबी अकरम के दौर के जमाने के लोगों को देखो। हाँ, उस जमाने में भी बुराइयां इतनी ज्यादा थी। लड़कियां जिना के लिए लोगों को बुलाया करती थी, ओ नौजवान नाओ आओ आओ हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। मरसद इब्न नबी मरसद का नाम आपने सुना होगा। उसकी महबूबा उसकी गर्लफ्रेंड उसे बुला रही है रात की तारीकी में, आई मरसद आओ मेरे पास और आकर के अपनी ख्वाहिश पूरी कर। आओ आओ हम तुम्हारे लिए खूबसूरत बन करके बैठे हुए हैं, आओ रात की तारीकी है, कोई देखने वाला नहीं है। आई मरसदा आकर के मेरे साथ एंजॉय कर, मस्ती कर। मरसद को किस चीज ने इस बुराई से रुकने पर आमादा कर दिया? अल्लाह का खौफ और कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होने का खौफ। मेरे भाइयों, यकीन उसको मालूम था, वो जानता था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन सबको खड़ा होना पड़ेगा और अल्लाह के सामने अपनी जिंदगी का हिसाब व किताब देना पड़ेगा। मरसद कहते नहीं, ओ लड़की, हम तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकते। लड़की ने कहा क्यों क्यों मेरे साथ नहीं कर सकते हो? क्या मेरे अंदर कोई कमी है? अरे मक्का के अंदर मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कोई और दूसरी है, बताओ तो सही। मरसद ने जवाब दिया, नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत खूबसूरत हो, लेकिन आई अनाक, मैं तुम्हारे साथ गलत इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि मरने के बाद मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा, मुझे अल्लाह के सामने बताना पड़ेगा और कल कयामत के दिन में अल्लाह के सामने इस मामले में क्या जवाब दूंगा और कहीं इसकी वजह से अल्लाह ताला मुझे जहन्नम के अंदर दाखिल न कर दे। ऐसे ईमान लाने वाले लोग थे। आज हमारे यहाँ है, आज हमारे यहाँ नहीं, बुराइयों पे बुराइयां हो रही है। कुरान ने नक्शा खींचा है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, नाप तोल में कमी करने वाले,
ڈنڈی مارنے والے، چوری کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے، بےایمانی کرنے والوں کے لیے جہنم۔ ڈنڈی مارتا ہو، چوری کرتا ہو، ڈکیتی کرتا ہو، غلط کام کرتا ہو، ان کے لیے جہنم۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے وہ لیتے ہیں تو پورا پورا لیا کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو دیا کرتے ہیں تو ڈنڈی مار لیا کرتے ہیں۔ جب لینے کی بات آئے تو پورا لے لیتے ہیں، اور جب دینے کی بات آئے وزن کم کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ایسا بندہ اس وجہ سے کرتا ہے کیونکہ اس کو مرنے کے بعد کی بات کی زندگی کے اوپر یقین نہیں ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان کو اس بات کا گمان ہی نہیں، یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ جیوت کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن سب لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کو اس کے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پوچھا جائے گا۔ اے مسلمانوں، جو تم زنا کر رہے ہو، آج زنا کاری اس وجہ سے ہو رہی کیونکہ اس کو آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے پر یقین نہیں ہے، اس کو بھروسہ نہیں ہے۔ آج بند کمرے میں غلط کام کرتا ہے، بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، ماں نہیں دیکھ رہی ہے، ابو نہیں دیکھ رہے ہیں، آج بند کمرے کے اندر موبائل کا ایک بٹن دبایا اور سیکسی مووی دیکھنا شروع کر دیا، غلط چیزیں دیکھنا شروع کر دیا، اور بازاروں میں گیا وہاں پہ لڑکیوں کو چھیڑنا شروع کر دیا، کسی اور ہوٹل میں گیا شراب پینا شروع کر دیا۔ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، ہمارا پڑوسی ہم کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، چلو ٹھیک ہے، تمہارا پڑوسی تمہیں نہیں دیکھ رہا، تمہارا گھر والا تمہیں نہیں دیکھ رہا، تمہارا بھائی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہیں اللہ کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے۔ آج سماج کے اندر اگر برائیاں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمی آ چکی ہے، ایمان ہمارا اتنا کمزور آ گیا کہ ایک چائے میں بکنے والا ہو گیا۔ ووٹ کے موقع پہ دیکھیے، ابھی آنے والا ہے نا، کتنے مسلمان بکیں گے، چائے پلا دیے اسی کا گیت گانے لگے گا۔ آج ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے مسلمانوں کا۔ سب سے مضبوط آج ہم لوگوں کا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اللہ عزت و ذلت کا مالک ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان برائیاں پہ برائیاں کر رہا ہے، آج کوئی ٹوکنے اور روکنے والا نہیں ہے۔ ذرا تصور کرو، قیامت کے دن سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور سب کو اللہ تعالیٰ سب سے حساب و کتاب لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا، کوئی بھی آدمی مرد ہو یا عورت اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا۔ اور قیامت کا وہ دن میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے، اور یہ سورج جو جون جولائی کے مہینے میں جو سورج کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، اور گرمی کے موسم میں ہم اپنے آپ کو باہر نہیں نکلواتے ہیں، کہیں میرے پیر کے اندر زخمی نہ ہو جائے، کہیں گرم کے مارے میں پریشان نہ ہو جاؤ۔ اس میدان محشر میں سورج یا اتنا قریب ہوگا، تدنی الشمس یوم القیامہ، قیامت کے دن سورج اتنا قریب ہوگا کہ انسان اپنے ہاتھ سے اس کو چھونا چاہے گا تو چھو لے گا، اتنا قریب ہوگا۔ میرے بھائیو، ذرا تصور کرو، اس قیامت کے دن انسان کا عالم یہ ہوگا، انسان کا عالم یہ ہوگا، قیامت کے دن آدمی پریشان حال ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، جب تک بندہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے تو بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے۔ یہی دماغ کے اندر آپ ڈال لیجئے، جب تک بندہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ پہلا، ان عمرہ فیما افنی،
تم کو ہم نے اتنے سال کی زندگی دی، تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، یہ بتاؤ۔ اب جس کی زندگی 40 سال کٹ چکی ہے، 30 سال کٹ چکی ہے، 50 سال کٹ چکی ہے، مان لیجیے آج اگر اس کی موت ہو جائے، وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں، خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہر کوئی اپنی زندگی کو جانتا ہے، میں نے کتنی برائیاں کی ہے، میں نے کتنا گناہ کیا ہے، ہر کوئی جانتا ہے میں نے کہاں شراب پی ہے، ہم نے کہاں زنا کیا ہے، ہم نے کس کو غلط بولا ہے، ہم نے کس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ہر بندے کو یہ بات معلوم ہے کہ میں اگر آج مر جاؤں تو جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں، فیصلہ خود کر سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ سوال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر بندے سے کرے گا، انمریہی فیما فنا، اے میرے بندے ہم نے تمہیں اتنے سال کی زندگی دی، تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ ایک سوال تو یہ ہوگا، وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا بَلَّا، اور دوسرا سوال، اے میرے بندو ذرا یہ بتاؤ ہم نے تمہیں جوانے کی زندگی دی، 20 سے 30 سال والی زندگی دی، جوانے کی عمر میں تم نے کیا کیا؟ کیا کہیں اپنی جوانی تو تم نے غلط چیزوں پہ نہیں کاٹ دی؟ اے جوان لڑکیوں، اگر اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، بیوٹیفل بنایا ہے، تو کہیں تم نے اس جوانی کو تو غلط جگہوں میں تو تم نے تو نہیں مٹا دیا؟ آج دیکھیے سوشل میڈیا پہ لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، اپلوڈ کر کے ایسے ایسے ڈانس کر کے اپلوڈ کرتی ہے مسلم لڑکیاں۔ افسوس کی بات، آج مسلم لڑکیوں کا یہ حال ہے۔ انسٹاگرام کے اوپر ذرا مسلم لڑکیوں کی ویڈیو آپ دیکھیے، زینب نام ہے، فاطمہ نام ہے، کلثوم نام ہے، سمیہ نام ہے، اسلامک لڑکیاں اپنی جسم کو نمائش کرتے ہوئے نظر آپ کو آئیں گے، اور جلسوں کے اندر بھی آتی ہے تو نمائش کرتے ہوئے آتی ہے۔ ان لڑکیوں کو کون بتائے گا؟ لپسٹک اتنی لگا لیتی ہے ایسا لگتا ہے کہ آج شادی کرنے کے لیے آئی ہے، چوڑیاں اتنی پہن کر کے آتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا اسلام، اور اتنے طریقے سے وہ طرح طرح کی خوشبو لگا کر کے جلسوں کے اندر آتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے وہ حدیث اس عورت تک، اس لڑکی تک نہیں پہنچی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لڑکی اس انداز میں اگر چلا کرتی ہے، چوڑیاں پہن کر کے، پائل پہن کر کے، اور اپنی چوڑیوں کی آواز سے لڑکوں کو مائل کرنے کا اگر اس کے من میں یہ ہو میری چوڑیوں کی آواز سن کر کے لڑکا میرے اوپر فرفتہ ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، خوشبو لگا کر کے چل رہی ہو، میری خوشبو سن کر کے لڑکا میرے طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائے، میرے لپسٹک دیکھنے پر ہم کو دیکھ کر کے ہمارا پیچھا کرے اور ہمارا دیوانہ بن جائے، وہ لڑکی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی لڑکیاں لا يدخلن الجنہ، ایسی لڑکیاں جنت میں جا نہیں سکتی ہے، جنت میں جانے کی دور کی بات ہے، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، جنت میں جانے کی دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ملیں گی۔ اور میری پیاری بہنوں، تم یہ کذب و زینت کس کے لیے کر رہی ہو؟ جب تم جلسوں کے اندر بھی آیا کرتی ہو، تمہیں یہ طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے آداب مجلس بھی بتائی ہے، آپ نے طریقہ بھی بتایا ہے، آپ نے یہاں تک بتایا ہے جب کہیں بھی جانا ہو اے لڑکیوں تو تم حجاب میں جایا کرو، اور تم اپنے پازیب کو تم پازیب کی آواز سناتے ہوئے مت جایا کرو، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، تم اپنے پیروں کی پازیب کی آواز کو مت سناؤ کسی کو۔ آج حالات دیکھیے، مرنے کے بعد کی فکر ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر بے شمار برائیوں نے جنم لے لیا۔ قیامت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وساکا ہاتین،
ان لوگوں مجھ کو اور قیامت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بھیجا ہے جیسے میری دونوں انگلیاں ہیں. قیامت بہت قریب ہے. اور یہ سمجھ لو ہر انسان کے لیے قیامت اس کی موت ہے. موت اس کی قیامت سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیو؟ جب بندہ مر جائے, مرنے کے قریب تم ڈاکٹروں کو بلاؤ, مرنے کے قریب بڑے بڑے ڈاکٹر کو بلا کر کے بولو اکاؤنٹ سے 2-4 لاکھ روپیہ لے لو, میری جان بچاؤ, لیکن کوئی ڈاکٹر تمہاری جان بچانے والا نہیں ہے. اور دنیا کے لوگوں ذرا تصور کرو, موت کی آنے سے پہلے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لو. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ کہتا ہے لوگوں کا حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. مولوی تقریر کر کے بتا رہا ہے لوگوں جلدی سے نیک اعمال کر لو, موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم یہاں سے نکلے, اچانک خبر آئی کٹیہار کا فلاں مولوی کا انتقال ہو گیا. مولانا عزیز الرحمان بڑے فیمس مولانا تھے. اچانک خبر آئی کہ انتقال ہو گیا. فلاں جگہ سے خبر آئی فلاں کا انتقال, فلاں کا انتقال. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اور اس کی موت ہو جایا کرتی ہے. اور میرے بھائیو اللہ تمہیں وارننگ دے رہا ہے, اللہ تمہیں بار بار خبر کر رہا ہے. او میرے بندو, تم موت کی آنے سے پہلے, اپنے قیامت کی آنے سے پہلے دنیا کے اندر اپنا معاملہ کلیئر کر لو, اپنی زندگی کے اندر سدھار پیدا کر لو. میرے بھائیو ذرا تصور کرو, اتنا بتانے کے باوجود اب کوئی بتانے والا آئے گھر کے اندر بیٹھنے والوں زلزلہ آنے والا ہے, اپنے گھر کے اندر مت بیٹھو, باہر نکلو, ابھی زلزلہ آئے گا تیرا گھر گر جائے گا, تو مر جائے گا. عقل مند کون ہوگا سن کر کے باہر نکل جائے گا. لیکن ایک آدمی کہے گا ہم تمہاری بات تھوڑی مانیں گے, نہیں مانیں گے, گھر کو چھوڑ ہی نہیں رہا ہے. ظاہر سی بات ہے جب زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا, ختم. مولانا جب آپ کو سمجھا رہے ہیں, بار بار بتا رہے ہیں یہ کام مت کرو, ایک مومن کی پہچان ہے. اور صحابہ کرام جب کوئی بات سنا کرتے تو آمنا وصدقنا, ایمان لایا کرتے تھے, اس کی تصدیق کیا کرتے تھے, اور اللہ کے رسول جس بات کو کہتے تھے اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے. آج ہم عمل نہیں کر رہے ہیں, آج ہم صرف سنتے ہیں, بس صرف سن رہے ہیں. عمل ہم کیوں کریں؟ بڑھاپے میں عمل کر لیں گے, جوانی میں عمل تھوڑی کریں گے. ابھی ٹھنڈی کے موسم آ رہی ہے نا, ٹھنڈی کے موسم میں ہمارے اندر اور ٹھنڈی, کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ٹھنڈی کا موسم نہیں آیا. رسول اکرم کی زندگی میں کیا, صحابہ کرام کی زندگی میں ٹھنڈی کا موسم نہیں آیا. میرے بھائیوں ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیے, رسول اکرم نے جو فرمایا اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا. اس کو پورا یقین تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کی مجھے حساب دینا, یقین تھا اسے. آج مسلمانوں کو یقین نہیں ہے. آج مسلمانوں کے اندر جہالت بڑھ رہی ہے. قیامت, قرب قیامت کی یہ نشانی ہے. یہ دنیا ختم ہونے کے لاسٹ دا اینڈ, جس وقت دنیا ختم ہونے والی ہوگی, اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت کی یہ بھی نشانی ہے. جہالت عام ہو جائے گی, علم والے کم لوگ ہوں گے. جہالت عام. ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھ دو نماز کا طریقہ بتاؤ, اللہ کے قسم 90% لوگ نماز کا طریقہ نہیں بتا پائیں گے. اگر میں پوچھ دوں کہ جنازے کی نماز کی دعا بتاؤ, جنازے کی دعا بتاؤ, نہیں بتا پائیں گے. اور اگر میں یہ پوچھ دوں آج کس کا میچ تھا, ارے مولوی صاحب اس کا میچ تھا. اگر میں پوچھ دوں اس مووی میں, اس فلم کے اندر کون کون سے گانے, کون سی ہیروئن ہے, کون سا ہیرو ہے, ہم بتائیں گے. ہمارا مسلمان فلموں میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, ہمارا مسلمان گانے میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, ہمارا مسلمان ڈریم 11 میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, ہمارا مسلمان ان تمام چیزوں کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے. چونا کیسے لگایا جائے, دوسرے کو کیسے ٹھگا جائے, دوسروں کا مال کیسے قبضہ کیا جائے, ان کو یہ پتا ہے. لیکن نماز کا طریقہ انہیں پتا نہیں ہے, ان کو روزے کا طریقہ پتا نہیں ہے, ان کو جنازے کی دعا معلوم نہیں ہے, ان کو آداب مجلس پتا نہیں ہے, ان کو جلسے میں آنے اور جانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. رسول کی حدیث بیان کی جا رہی ہو, کس انداز سے بیٹھ کر کے سننا چاہیے یہ بھی پتا نہیں ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, غور کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب میں کچھ نشانیاں ہیں, ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جہالت عام ہو جائے گی. اتنی جہالت ہوگی
یہ کوئی پوچھے گا تو مولوی سے پہلے جاہل فتویٰ دے گا. کہیں کہیں دیکھیے کبھی کبھی کسی جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا ہم سے, اب ہم بولے بھی نہیں, دوسرے پہلے وہ مسئلہ بتا دیا. دوسرا آدمی جو کبھی پڑھا بھی نہیں ہے بول دیا. میرے بھائیو, اللہ کے نبی نے فرمایا جہالت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی, جہالت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی, علماء کی کمی ہو جائے گی. آج اتنے مدارس کھولنے کے باوجود آپ اپنے کٹیہار کے اندر دیکھیں کتنے عالم ہیں. آج لوگ اپنے بچوں کو عالم دین نہیں بنا رہے, ان کو اللہ کی ذات کے پر بھروسہ نہیں ہے. ارے یہ مولوی کیا کمائے گا, یہ مولوی کیسے کھلائے گا. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے کھلانے پلانے کا فیصلہ اپنے اوپر کر لیا ہے, ججمنٹ کیا ہے کہ اے میرے بندو نحن نرزقکم وإیاہم, اے میرے بندو ہم تمہیں روزی دیں گے اور ہم تمہارے بیٹوں کو بھی روزی دیں گے. اللہ کے نبی فرماتی جہالت بڑھ جائے گی. آج مسلمانوں کا بچہ کو دیکھیے, کھانے کا طریقہ معلوم نہیں, چلنے کا طریقہ معلوم نہیں, اٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں, بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں. آج مسلمانوں کے اندر اتنی جہالت آئی, تو یہ جہالت کہاں سے آئی؟ جس قوم کو یہ بتایا جا رہا ہو اقرا, آئی مسلمانوں پڑھو, سب سے پہلے ہمیں پڑھنے کا آرڈر ملا ہے, اور وہ قوم تعلیم کے معاملے میں سب سے پیچھے ہے, سب سے پیچھے تعلیم کے معاملے میں. جہالت عام, لڑکیوں کو اپنا پاکی کا طریقہ معلوم نہیں, لڑکیوں کو اپنا پرائیویٹ مسئلہ معلوم نہیں. بہت سی لڑکیاں فون کر کے پوچھا کرتی ہے. میرے پیارے بھائیوں ذرا تصور کرو, آج نوجوانوں کو بھی بنیادی تعلیم معلوم نہیں. حالانکہ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, اے مسلمانوں تمہیں بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. اے لوگوں, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بنیادی تعلیم, کھاؤ کیسے, پیو کیسے, اٹھو کیسے, بیٹھو کیسے, نماز کیسے پڑھو, روزہ کیسے رکھو, زکوٰۃ کس انداز سے دو, اتنا طریقہ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے. لیکن مسلمانوں کو اتنا بھی طریقہ معلوم نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, نبی نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کے اندر جہالت بڑھ جائے گی. اتنا لوگ جاہل ہو جائیں گے کہ لوگ کھڑے کھڑے پانی پیئیں گے لیکن کوئی ٹوکنے والا نہ ہوگا. آج ہے کہ نہیں؟ شادی بیاہ کے اندر کہیں کوئی کھڑا کھڑا پیتا, کوئی بولتا ہے بیٹا کھڑا کھڑا پی رہا, بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے, کوئی مطلب نہیں, باپ کچھ تھوڑی بول رہا ہے. اتنا جاہل ہے, اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, حلال و حرام کھا رہا ہے, کوئی مطلب نہیں ہے. ذرا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. ہاں, اللہ کے نبی اپنے بچوں کے اوپر کتنا زیادہ غور و فکر کیا کرتے تھے, اور کتنی گہری نظر اپنے بچوں کے اوپر رکھا کرتے تھے. حضرت حسن یا حسین دونوں میں سے کوئی صدقہ کا مال کھا رہے ہیں, بیت المال کے اندر وہ مال جمع ہے, اور بیت المال کے اندر میرے بھائیوں وہ مال جمع ہے, اور ان کا بیٹا حضرت حسن یا حسین اللہ کے نبی کے یہ نواسے یہ کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی میرے بیٹے بتاؤ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ جواب آیا کہ یہاں سے ملا, بیت المال میں, یہاں یہ مال رکھا ہوا تھا, صدقہ کا مال آیا تھا, وہی مال دے دیا, اسی کو کھا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کخ یا حسن یا ہاں حسین, آئی میرے بیٹے اس کو جلدی سے الٹی کر دو, یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. اللہ کے نبی ایک چھوٹے سے بچے کو اس انداز سے تربیت دے رہے ہیں. عمر فاروق کو دیکھو, اپنے بیٹی کے اوپر کتنی گہری نظر رکھا کرتے تھے. عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ ابو موسیٰ شریف جو کہ ان کے بیت المال کا کیشیئر ہے, ابو موسیٰ شریف جھاڑو لگا رہے ہیں, اور وہیں پہ 1 روپیہ مل گیا, 1 دینار مل گیا, اور ابو موسیٰ شریف نے حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ کو 1 دینار دے دیا, اور وہ بیٹا آگے بڑھ کر کے کسی دکان میں گیا اور وہاں سے کوئی چیز خرید لایا اور اس کو کھانے لگا. عمر فاروق کی نظر پڑی, عمر فاروق نے کہا بیٹے یہ تم کھا رہے ہو کہاں سے ملا؟ جواب میں کہا آئی میرے ابو, آئی امیر المومنین, آپ کی کیشیئر ابو موسیٰ شریف نے مجھے 1 دینار دیا تھا, اس 1 دینار سے میں نے یہ سامان خریدا, اور ہم وہ سامان
को खा रहे हैं। पूछा ये 1 दीनार कहाँ से उसने दिया था? कहा कि बैतुल माल से उसने दिया था। झाड़ू लगा रहे थे। हजरत उमर फारूक दौड़े दौड़े गए, अपने बेटे को भी लेकर के गए और आए अबू मूसा अशरी, मूसा अशरी को बुलाया। आई मूसा अशरी, ये बैतुल माल का सब पैसा, ये बैतुल माल तो का पैसा तुमने हमारे बेटे को क्यों दे दिया? तुम्हें मालूम ये हमारे लिए हलाल नहीं है। मेरे भाइयों, इतनी जिहालत हमारे यहाँ चुकी है कि हलाल और हराम की तमीज जर्रा बराबर नहीं है। हलाल और हराम की तमीज हम और आप नहीं किया करते हैं। इस वजह से हमारे अंदर जिहालत आम हो गई, उलमा की कमी हो चुकी है, उलमा की कदर नहीं है, आज उलमा की इज्जत नहीं है। आज उलमा को लोग हकीर निगाहों से देखा करते हैं, उलमा की इज्जत नहीं है। मदरसों में पढ़ाने के लिए भेज दीजिए, ऐसा लगता है किसी कबाड़ खाने में फेंक दिया है बच्चे को। मदरसा में भेजिए मेरे भाइयों, अपना हलाल पैसा से अपने बच्चे को पढ़ाइए। मदरसा में जैसे एडमिशन करेगा 21,000 में रख लीजिए, 800 दे पाएंगे, और इंग्लिश और हिंदी पढ़ाने के लिए 2-2, 4-4 हज़ार उसको दे लेगा। लेकिन अगर इस्लामिक नॉलेज अगर उसको सिखलाना हो तो मेरे भाई उसकी जेब से पैसा नहीं निकलता। आज हमारी यहाँ जिहालत आम हो चुकी है। जाहिल, पेशाब, पाखाना, बाथरूम, लैट्रिन में जाने के दुआ नहीं मालूम, निकलने के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाए ये नहीं मालूम। मेरे प्यारे साथियों, जिहालत आम हो जाएगी और समाज के अंदर कुर्ब क़यामत से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़िनाकारी बढ़ जाएगी। आज ज़िनाकारी कितनी बड़ी हुई है, ज़िनाकारी कितनी बड़ी है, देख रहे हैं ना आप, कई जगहों के हालात आप देख रहे हैं। आज हमारे लड़के और आज हमारी लड़कियां ज़िनाकारी में बहुत आगे निकल चुकी। पता चला शादीशुदा लड़की, 2 बेटे की मां किसी के साथ भाग गई, 4 बच्चों की मां भाग गई। फला का बाप वहां कमाने के लिए गया और कमाई करते करते किसी लड़की के साथ मामला हुआ, उसी के साथ वो निकल गया, यहां बीवी को छोड़ दिया। ये सारा मामला आज हमारे समाज के अंदर चल रहा है। उसकी वजह यही है कि आज हमको आखिरत की फिक्र नहीं, हमें आखिरत की फिक्र नहीं कि मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आपने फरमाया उस दौर में उलमा की कमी होगी। इत्तखज़न्नास रूसन जुहालन, लोग जाहिलों को अपना रईस, अपना मुफ्ती समझ लेंगे और ये जाहिल खुद गुमराह होंगे, फतवा देंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। आज समाज के अंदर तो यही चल रहा है। आज हमारा मसला होता है, हम दूसरे के पास जाते हैं, आलिम के पास मसला लेकर के नहीं पहुंचते। आज उलमा से कोई राब्ता नहीं है, आज उलमा से कोई मतलब नहीं है। जुमे के खुतबे में खुतबा सुना बस। मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी ऐसी कटनी चाहिए कि कोई भी मामला हो अपने आलिम से राब्ता करना चाहिए, अपने उलमा से राब्ते में रहना चाहिए। मौलवी साहब, ये मैं धंधा कर रहा हूँ, ये बिजनेस कर रहा हूँ, क्या ये बिजनेस मेरे लिए हलाल है कि नहीं है? ऐ मौलवी साहब, फला जगह रिश्ता लगा रहा हूँ, क्या ये रिश्ता ठीक हो जाएगा कि नहीं? लड़का दीनदार है, कहीं लड़का शराब जुआ सब कुछ कर रहा है, लेकिन पैसे वाला बेटी को वहां पे जाकर के दे दिया। अब बताइए, दीनदारी नहीं है। ऐ मुसलमानों, आज हमारे अंदर इतनी बुराइयां आ रही हैं, इसकी वजह यही है कि हम आखिरत के ऊपर यकीन नहीं, आखिरत के ऊपर ईमान नहीं, आखिरत के ऊपर भरोसा नहीं, मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर जर्रा बराबर यकीन नहीं है। और मुसलमानों, मरने के बाद की जिंदगी बिल्कुल यकीनी है, बरहक है, इसमें ला रैब फी, कोई शक नहीं है। मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा जीवित करेगा, दोबारा जिंदा करेगा, और जिंदा ही नहीं करेगा बल्कि हमारी जिंदगी के बारे में अल्लाह ताला हिसाब और किताब भी लेगा। हमारी जिंदगी के बारे में सवाल जवाब भी अल्लाह ताला करेगा। और मेरे बंदो, हमने तुम्हें इतनी जिंदगी दी, हमें तुमने इतनी उम्र दी, हमने तुम्हें इतने बच्चे दिए, हमने तुम्हें इतनी दौलत दी, हमने तुम्हें ये दिया,
ہم نے یہ دیا. بتاؤ سارا حساب ہمیں بتاؤ. کل قیامت کے دن ہر کسی کو اپنی زندگی کے بارے میں حساب دینا پڑے گا. آخرت کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے, آخرت کے اوپر ہمارا توکل اور ہمارا بھروسہ نہیں ہے, یقین نہیں ہے میرے بھائیوں. اگر آخرت کے اوپر یقین ہو تو آج ہماری مسجدیں ویران نہیں ہوں گی. رمضان کا مہینہ آیا, مسجدیں فل, قرآن کی آیتیں ہمارے گھروں سے آنے لگے گی, اور رمضان کا مہینہ ختم, مسجدیں ویران. موبائل میں بھوجپوری گانا اپلوڈ ہو گیا, چل رہا ہے, موبائل سے قرآن کی آیتیں ڈیلیٹ. اے مسلمانوں, مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو. نبی اکرم مرنے کی بعد کی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں. ابھی ہمارے یہاں اسی مدرسہ کے لیے ابھی لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے تھے, مال دے رہے تھے. حضرت عثمان غنی کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا. آخرت کے اوپر کتنا یقین ہے, مرنے کے بعد اس کو کتنا یقین اور کتنا بھروسہ ہے. مدینہ کی سرزمین کے اوپر قحط سالی پڑ گیا, لوگ بھوکے رہنے لگے. حضرت عثمان غنی کا بہت سا مال آیا ملک شام سے بہت سا مال آیا, اور کئی اونٹوں میں بند کر کے آیا. اور ملک شام سے جب وہ مال آیا تو بہت سے بیپاری, بہت سے بزنس مین جو مال کا خرید و فروخت کرنے والے لوگ تھے, آگے بڑھے اور کہا, اے عثمان, جو مال تم نے ملک شام سے لایا ہے, یہ مال ہمیں تم نے جتنے میں لایا اس سے ڈبل میں دے دو. حضرت عثمان غنی کہتے نہیں, ہم اس سے زیادہ فائدہ ملنے والا ہے. ایک اور آدمی آگے بڑھا, ہم اس سے 3 گنا زیادہ دے دیں گے, چلو پھر بھی ہمیں یہ مال دے دو. عثمان غنی کہتے نہیں, کہا اور ہم 4 گنا دیتے. چوتھے نے کہا ہمیں اس سے زیادہ ملنے والا ہے. ایک آدمی اور بڑھا, کہا ہم 5 گنا زیادہ دے دیتے ہیں, یہ مال ہمیں دے دو. عثمان غنی کہتے نہیں, ہمیں اس سے زیادہ ملنے والا ہے. سب نے چیخ کر کے کہا, اے عثمان غنی, جتنے بھی خرید و فروخت کرنے والے کاروباری ہیں, جتنے بھی تجارت کرنے والے تجار ہیں, وہ سب کے سب یہاں پہ موجود ہیں. اے عثمان بتاؤ کون ہے جو اس سے زیادہ تمہیں دینے والا ہے؟ عثمان غنی نے چیخ کر کے کہا, میرا اللہ, میرا اللہ, میرا اللہ, میرا اللہ مجھے بہت زیادہ دینے والا ہے. میں ان مالوں کو غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دوں گا. عثمان غنی نے ملک شام سے لایا ہوا سارا مال غریب اور یتیموں کے اندر بانٹ دیا. آج ہمارے یہاں 50 روپیہ دینے میں نانی مرتی ہے. جلسے میں اتنی تقریریں, اتنی آواز, کتنے لوگ ہوں گے جو 10 روپیہ تک بھی نہیں دے کر کے جاتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ 10 روپیہ کا کوئی معنی ہے آج کے دور میں؟ ایک فقیر کو 10 روپیہ دو, وہ فقیر اٹھا کر 20 روپیہ آپ کو دے دے گا, کہے گا مجھ سے بڑا فقیر تو لے. آج کل 10 روپیہ فقیر بھی نہیں لیتا ہے. لیکن آج مسلمانوں کو دیکھیں, 10 روپیہ مسجد میں گیا, 10 روپیہ 5 روپیہ دے رہا. بتائیے, اللہ کے لیے اتنا کنجوسی. اب تو اتنا کنجوس بن رہا ہے, اللہ کو اتنا کم دے رہا ہے. اللہ سے امید کر رہا ہے کہ اللہ مجھے کروڑ پتی بنا دے گا. اگر زیادہ دولت مند بننا, اللہ کے راہ میں خرچ کرو, آپ کے مال میں برکت ہوگی, آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی. شرط یہ ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں دو. آج مسلمانوں کا ایمان اور بھروسہ نہیں ہے قرآن کی آیتوں کے اوپر اور حدیثوں کے اوپر یقین نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آج ہم نے آخرت کے اوپر بھلا دیا ہے, آخرت کو ہم نے ختم کر دیا ہے. آخرت ہماری زندگی سے نکل چکی ہے, صرف یہی دنیا ہماری زندگی میں رہ چکی ہے. اسی دنیا کی فکر ہم اور آپ کرتے ہیں. مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر صرف یہی دنیا بیٹھی ہوئی ہے. یہی دنیا, یہ دنیا تو لوگوں کو دھوکہ دینے والی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے. ذرا دیکھو میرے بھائیو, اس دنیا کے دھوکہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ آئے دنیا میں, دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑے. دنیا نے انہیں کھینچا اپنی طرف اور دنیا نے اپنے لپیٹ میں لینے کی کوشش کی, لیکن دنیا کے لپیٹ میں وہ لوگ نہیں آئے. ذرا دیکھو, ایک صحابی ہیں
اللہ کے نبی کی بڑی خدمت کیا کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا اے میرے صحابی ذرا یہ بتاؤ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بولو, کوئی دولت چاہیے, مال چاہیے, کچھ بھی چاہیے تو بولو. اس صحابی کو معلوم تھا اگر میں اللہ کے نبی سے مانگ لوں تو اللہ کے نبی سے جو بھی مانگو اللہ کے نبی دے دیں گے. اب اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں اے صحابی جو بھی مانگنا ہے مانگو, دنیا مانگنا مانگو. اور اسے معلوم تھا کہ اگر اللہ کے نبی سے کہہ دو مجھے دنیا چاہیے, مجھے دولت چاہیے, مجھے خزانہ چاہیے, مجھے فلاں لڑکی سے نکاح کرنا ہے, اللہ کے نبی وہ بھی کروا دیں گے. ان کو معلوم تھا لیکن دنیا سے زیادہ وہ آخرت سے محبت کرتے تھے. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے, اگر میں دنیا مانگوں تو آپ دنیا دے دیں گے, بلڈنگ مانگو تو آپ بلڈنگ دلوا دیں گے, آپ میں سے کچھ بھی مانگ لو اللہ سے کہیں گے اور اللہ آپ کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرے گا. لیکن اللہ کے نبی ہمیں معلوم ہے یہ دنیا آج نہیں تو کل فنا ہونے والی ہے. اے اللہ کے نبی میں جس طریقے سے اس دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں, جس طریقے سے آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, اے اللہ کے نبی میری گزارش ہے, میرا ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے نبی جنت میں آپ کے ساتھ رہوں, جنت میں آپ کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں, جنت کے ساتھ آپ کے ساتھ رہوں. آپ نے یہ نہیں فرمایا اے صحابی میرا وعدہ ہے تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا, بلکہ آپ نے فرمایا اے صحابی اگر تو جنت میں رہنا چاہتا ہے تو بکثرت السجود فاعنی بکثرت السجود. اے میرے صحابہ تم سجدہ زیادہ کیا کرو, نماز زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو, تہجد کی نماز پڑھا کرو, کیونکہ نماز جتنا زیادہ تم پڑھا کرو گے اسی نماز کے ذریعے سے تم میرے نزدیک زیادہ پہنچو گے. آج مسلمانوں کو دیکھو ظہر کی نماز نہیں, عصر نہیں, مغرب نہیں, عشاء نہیں, فجر نہیں, اور آج مسلمان جنت میں جانے کی دہار لگا رہا ہے, جنت میں جانے کی باقاعدہ جملے نکال رہا ہے, تو جہنمی میں جنتی, میں جنتی تو جہنمی. میرے بھائیوں جنت میں جانا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاعنی علی ذکرک بکثرت السجود. اے میرے بھائی, اے میرے بندے, اے میرے بھائی, اے میرے صحابہ اگر تمہیں جنت میں جانا تو زیادہ سے زیادہ سجدہ کر, زیادہ سے زیادہ سجدہ کر. ذرا تصور کیجئے اس صحابی کو دنیا, اگر اللہ کے رسول سے کہتے کہ مجھے دنیا چاہیے تو اللہ کے رسول دعا کر دیتے دنیا مل جاتی. آج صبح سے لے کر کے شام تک ہائے رے دنیا, ہائے رے دنیا. اور ایک بہت بڑا بادشاہ دنیا میں گزرا ہے, بہت بڑا بادشاہ جن کا نام غالب سکندر بادشاہ ہے, بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جو دنیا کے اندر حکومت کرتا تھا, لیکن وہ اللہ سے اتنا ڈرتا تھا اس نے دنیا کے چکر میں آخرت کو نہیں بولا. وہ 6 مہینہ تک تو حکومت دنیا میں کرتا تھا اور 6 مہینے کے بعد اپنے کسی خاص کو وہ حکومت کی باغ ڈور دے دیتا تھا اور حکومت کی کرسی پر بیٹھا دیا کرتا تھا اور وہاں سے کسی دوسری جگہ نکل جایا کرتا تھا, جنگلوں کے اندر ایسی جگہ میں جہاں پہ قبرستان ہوا کرتی تھی اور قبرستان کے اندر وہ پھٹے پرانے قبریں ہوا کرتی تھی. وہ آدمی وہیں پہ روزانہ زندگی گزارتا تھا, 6 مہینے تک اس کے آس پاس میں رہتا تھا اور روزانہ قبرستان میں جایا کرتا تھا اور قبروں کی پاس جا کر کے ہڈیوں کو نکالتا تھا اور ہڈیوں کو نکالنے کے بعد کہتا تھا او ہڈیوں کل تو تم میرے طرح تھے, کل میں تمہارے طرح ہو جاؤں گا. او ہڈیوں کل بھی تم جوان تھے لیکن آج تمہارا حال یہ, او ہڈیوں آج میں جوان ہوں کل بھی میرا حال یہی ہوگا. یہ کہہ کر کے بادشاہ بہت زیادہ رویا کرتا تھا, آنکھوں سے آنسو نکالتا تھا, توبہ استغفار کرتا تھا, اپنے گناہوں کی مغفرت کیا کرتا تھا, خوب رویا کرتا تھا. میرے بھائی اس کو دنیا ملی لیکن اس کے باوجود دنیا میں وہ ڈوبے نہیں, دنیا کو اس نے ترجیح نہیں دی. یہ ایسے نیک بندے دنیا میں گزرے ہیں جن کو دنیا ملی لیکن دنیا سے دور رہنے لگے اور آخرت کی تیاری کرنے لگے. عمر بن عبدالعزیز کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا, عمر بن عبدالعزیز کا نام آپ نے سنا ہوگا, جن کے ہاتھ میں بادشاہت ہے, جن کے ہاتھ میں کرسی ہے, جن کے ہاتھ میں سلطنت ہے. ارے سونے چاندی کا انبار لگا ہوا ہے,
لیکن عمر بن عبدالعزیز قبرستان میں جب جایا کرتے تھے زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حکومت ملنے کے بعد، سلطنت ملنے کے بعد، کرسی ملنے کے بعد، پیسہ ملنے کے بعد دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو ترجیح دینے والے دنیا کے اندر موجود۔ ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ ہی کیا آ گیا، ہم آخرت ہی کو بھول گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان آخرت کے اوپر نہیں۔ آج ہماری لڑکیاں اگر پردہ نہیں کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کو آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، اس کو مرنے کے بعد اللہ کے پاس کھڑا ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ذرا تصور کرو، فلسطین کی ان لڑکیوں کو دیکھو، فلسطین مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والی ہماری بہنوں کو دیکھو، جن کی چیخ و پکار، جن کی آواز سوشل میڈیا والوں سے کہا کرتی ہے اور تصویر لینے والوں سے کہا کرتی ہے، او کیمرہ مین اور تصویر کھینچنے والوں میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، او کیمرہ مین میری تصویر مت لو، میری تصویر مت کھینچو، کیونکہ میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے۔ اگر میرے بال کو کسی نے دیکھ لیا، میرے جسم کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، کسی مرد کی نظر اگر ہمارے اوپر پڑ گئی تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گی؟ میرے پیارے بہنوں، ذرا تصور کرو، ایسے آج بھی دنیا کے اندر آخرت سے محبت کرنے والی یہاں آج بھی موجود ہیں، لیکن آج ہماری لڑکیاں کپڑا پہن لے اور جب تک اپنے جسم کو نہ دکھائے تب تک کھانا نہ پچے، پیٹ کے اندر کھانا ہی نہیں پچے گا۔ اکثر و بیشتر کی یہ حال ہے میرے بھائیوں، اللہ ماشاءاللہ، لیکن زیادہ تر لڑکیوں کا یہی حال ہے۔ جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ چالو ہوا ہے، اپنی تصویر اسٹیٹس میں لگاتی ہے، پروفائل میں لگاتی ہے، انسٹاگرام کے اوپر لگاتی ہے۔ تصور کیجئے میرے بھائیوں، اس کا مطلب اس کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نہیں۔ یہی حال ہے ہمارا اور آپ کا۔ سماج کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آخرت کے اوپر ہمیں اور آپ کی یقین اور بھروسہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھیے، نبی اکرم کو مرنے کے بعد کی زندگی کی کتنی زیادہ فکر تھی، ہاں کتنی زیادہ فکر تھی۔ اپنی آخری عمر میں یا یہ کہہ لیجئے مرنے کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، اور صحابہ کو جمع کرنے کے بعد آپ نے لوگوں کے درمیان خطبہ دیا، لوگوں کو بہت ساری باتیں بتائی۔ اسی درمیان آپ نے صحابہ سے کہا، اور میرے صحابیوں ذرا یہ بتاؤ، میں نے کسی کو مارا تو نہیں، میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی ہے؟ اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو محمد رسول اللہ کی پیٹھ موجود ہے، آؤ مجھے مار لو۔ کہا ہے آج اگر میں نے کسی کو مار دیا ہے، کل قیامت کے دن میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم کتنے مسلمان کو تکلیف اپنی زبان سے پہنچاتے ہیں، کتنے بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے مارتے پیٹتے ہیں، اور اے طاقتور ہو غریبوں کے پر ظلم کرنے والوں، آئی پیسے والوں غریبوں کے پر ظلم کرنے والوں، اور غریبوں کی زمین کے پر ناجائز طور پر قبضہ کرنے والوں، ایک دن ایسا آئے گا جس دن کسی کی نہیں چلے گی، ایک اللہ رب العالمین کی آواز آئے گی، وہ اللہ چیخ کر کے کہے گا، اس آواز کے سامنے کسی کی آواز چلنے والی نہ ہوگی۔ اس وجہ سے اے مسلمانوں، آخرت کی فکر زیادہ کرو، اس دنیا سے زیادہ اس آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کرو۔ آج ہمارے یہاں اس آخرت کی فکر ہے ہی نہیں۔ ایک نماز، دو، تین، چار، پانچوں نمازیں چھوٹ رہی ہے، کوئی فکر نہیں۔ ایک نماز کسی کی چھوٹ جایا کرتی تھی، آنکھوں سے اتنے آنسو گرتے تھے، میرے بھائیوں رونا کرنا نام ہی لینا نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک نماز چھوٹ جاتی تھی، اسے ایسا لگتا تھا کہ میں نے دنیا میں بہت بڑا پاپ کر لیا ہے۔ آج مسلمان نماز پہ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک لقمہ حرام کا چلا جاتا تھا تو میرے بھائیوں الٹی اتنا کیا کرتے تھے۔ عمر ابو بکر صدیق کا نام سنا ہوگا، اور اس کے غلام کا وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔
حضرت ابو بکر صدیق کو اس کا غلام روزانہ کچھ نہ کچھ لا کر کے دیا کرتا تھا، اور اس کا غلام جو سامان لاتا تھا ابو بکر پوچھتے تھے حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اگر اس کا غلام بولتا تھا حلال ہے تو ابو بکر کھا لیا کرتے تھے، اور اگر غلام بولتا تھا حرام ہے تو نہیں کھاتے تھے۔ ابو بکر بولتے تھے بتاؤ حلال ہے کہ حرام، روزانہ بولتے تھے حلال کا ہے، کھا لیتے تھے۔ ایک دن لایا کچھ سامان کھانے پینے کا، کھا لیا، پوچھا نہیں۔ غلام نے کہا کہ آج تو ہم نے آپ کو کیا لا کر کے دیا معلوم ہے؟ بولا کیا لا کے دیے؟ بولا شاید یہ آپ ہو سکتا حرام ہو۔ بولا کیسے؟ میں نے زمانہ جاہلیت میں کسی سے کہا تھا تم کو بیٹا ہوگا، بیٹا ہوا۔ حضرت ابو بکر سے کہنے لگے اسی وجہ سے انہوں نے مجھے مٹھائی دی اور آپ کو میں نے دے دیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنی انگلی منہ کے اندر ڈال لی، منہ کے اندر انگلی ڈالی اور اتنا اندر کیا کہ الٹی کرنے لگے، اور اتنا الٹی کیا، اتنا الٹی کیا، حضرت ابو بکر کو یقین ہو گیا کہ جتنا میں نے کھایا سب باہر نکل چکا ہے۔ یہ خوف کیوں تھا، یہ ڈر کیوں تھا کہ اگر رزق حرام میرے جسم کے اندر چلا گیا تو رزق حرام کھانے والا جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ وہ حرام کھانے والوں، اے ظلم کرنے والوں، وہ جہیز لینے والوں، ذرا تصور کرو کیا تمہارے اندر بھی اتنی فکر موجود ہے؟ آخرت کی فکر کیا تمہارے اندر اتنی موجود ہے؟ آج صرف ہماری اور آپ کی سوچ دنیا دنیا، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، لوگ برائیوں پہ برائیاں کیے جا رہے ہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں۔ ایک مدرسہ چلانے کے لیے میرے بھائیوں ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ اسٹیج سے نعرہ تکبیر نام لیا جائے۔ اللہ کے نیکوکار بندہ وہ بھی ہے جب تم اللہ کے لیے دیا کرتے ہو تو جلسہ ہو یا نہ ہو تم مدرسوں میں جا کر کے اپنا مال دے دیا کرو۔ تم کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے کھاتے میں لکھ گیا ہے، اگر یہاں اعلان ہو یا نہ ہو کل قیامت دن اللہ تعالیٰ تجھے اعلان کر کے بلائے گا، اور میرے راہ میں مال کو خرچ کرنے والے اور میرے مال میرے دین کو آگے بڑھانے والے آؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو آج ہم تھوڑا سا عمل کرتے ہیں اس کے اندر بھی ریاکاری ہے، اس کے اندر بھی دکھاوا ہے، اس کے اندر بھی ریاکاری ہے، اس کے اندر بھی خلوص پایا نہیں جا رہا ہے۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں ہم اور آپ، اس کے اندر ریاکاری، پیسہ بھی دے رہے ہیں تو آدمی جب تک اعلان نہیں ہوگا تب تک ارے میرا نام ہی نہیں لیا گیا ہے، ہم نے 10,000 دیا اور نام نہیں لیا۔ جب تک نام بلوا نہیں لے گا تب تک جلسے سے نہیں جائے گا، میرا نام لو۔ ایک الگ سی بات ہے، نام لیا جا سکتا ہے، جائز ہے، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رکھے گا سائے کے نیچے کہ جو اپنا مال ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چپکے چپکے جو مال خرچ کرتا ہے، اس مال کے خرچ کرنے کی ایک الگ فضیلت ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اپنا مال کبھی کبھی چپکے چپکے بھی مدرسے میں پہنچا دیا کیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا نام لیا جائے، لیکن ایسا آج کل ہو نہیں رہا۔ ریاکاری دکھاوا بہت ضروری ہے، آج ہمارے یہاں شو بازی بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیو ریاکاری اپنے یہاں سے ختم کیجیے، آخرت کی فکر کرنے کی تیاری کیجیے، آخرت کی فکر، اور اس آخرت کی جو آخرت آنے کے بعد وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ دنیا تو آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی۔ محلات میں رہنے والے اور بڑے بڑے گھروں کے اندر اے سی اور کولر کی زندگی میں کاٹنے والے لوگ، ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس زندگی کے بارے میں تم سے کہنے آیا ہوں، اس زندگی کی تیاری کرو جو زندگی کبھی ختم نہ ہوگی۔ اگر جنت پہنچا تو جنت کی زندگی کبھی ختم نہ ہوگی، وہاں کی کوئی نعمتیں ختم نہ ہوگی۔ جہنم گیا تو جہنم میں بھی ہمیشہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں اس آخرت کی فکر کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا میں اپنا قدم بڑا پھونک پھونک کر کے رکھو، ایئر فون لگا کر کے گانا سننے والوں، یہ کام تمہیں کس نے دی؟ اللہ نے دیے ہیں، اس کان کی تم حفاظت کر لو۔
आंखों से चोरी करने वालों, आंखों से जिना करने वालों, आंखों से गलत काम करने वालों, जरा तसव्वुर करो ये आंख किसने तुम्हें दिए? अल्लाह ताला ने। इस आंख का भी हिसाब क़यामत के दिन लिया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा, हत्ता इज़ा जाऊहा, फरमाया जब क़यामत के दिन लोग जब आएंगे, शहीदा अलैहिम समअहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। क़यामत के दिन उसकी आंखें जवाब देंगी, उसकी आंखें क़यामत के दिन बोलेंगी, उसके पैर क़यामत के दिन बोलेंगे, उसके हाथ क़यामत के दिन बोलेंगे। हाथ बोलेंगे। आज अगर हम इसी दिलालपुर की लोगों में कहें कि क़यामत के दिन हाथ बोलेगा, कैसे बोलेगा मौलाना, कैसे बोलेगा? हाथ बोलेगा, ये आंखें बोलेंगी, ये पैर बोलेंगे, ये हाथ जिस्म के एक एक अंग क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जवाब देगा, जवाब देगा। ये जमीन बोलेगी, जमीन, जिस जमीन में हम और आप चल रहे हैं ना, जहां जहां हम चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, किसी लड़की का हाथ पकड़ रहे हैं, किसी से गलत काम कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, वो जमीन गवाही देगी, ऐ अल्लाह यही वो बंदा है जिसने मेरी जगह पे और यहाँ पे इसने गलत काम किया था। ऐ अल्लाह यही वो लड़की है जो इसी जगह पे इसने गलत काम करवाया था, जिसी जगह पे इसने गलत काम किया था, चोरी किया था, ज़िना किया था, शराब पिया था, फला को कत्ल किया था। ये जमीन को अल्लाह ताला बोलने की शक्ति दे देगा। ये जमीन क़यामत के दिन बोलेगी, इंसान का एक एक अंग क़यामत के दिन जवाब देगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, सोचो, अगर इंसान को ये यकीन हो जाए इंसान का एक एक अंग क़यामत के दिन बोलेगा, तो मेरे भाइयों इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करने की जरूरत ही नहीं है। हर मुसलमान अपने कदम को बड़ा फूंक फूंक करके दुनिया में रखेगा, किसी को गाली नहीं देगा, चोरी नहीं करेगा, ज़िना नहीं करेगा। अगर तुम्हें अगर अल्लाह ताला ने ताकत दी है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ जवानों तुम्हें गलत काम करने की जरूरत नहीं है, हलाल तरीका अल्लाह के नबी ने बताया, निकाह करो। अगर कोई लड़की पसंद हो तो उसके घर के अंदर तुम रिश्ता भेजो, उससे निकाह करो, निकाह के जरिए से अपनी ख्वाहिश पूरी करो, ये भी एक इबादत माना जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन अगर कोई आदमी गलत काम करेगा, हाथ से करेगा तो हाथ क़यामत के दिन बोलेगा, पैर से करेगा और ये पैर कहाँ जहां भी जाएंगे क़यामत के दिन ये पैर भी अल्लाह के यहाँ जवाब देंगे। क़यामत की फिक्र करो, आने वाली क़यामत के दिन की फिक्र करो। मैदान महशर में ये सारे आज़ा तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, उस आखिरत की फिक्र करने की जरूरत है। आज तालीम में बेदारी जलसा होता है, तालीम को आगे बढ़ाना है। हर मुसलमान ये सोच ले कि कुरान अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर उतारा है, हमारे ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हम तक पहुंचाया। ये कुरान हमें और आपको मिला कि अल्लाह के मैसेज को हमने समझा। हमारी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ जाए, बार बार पढ़ते क्या लिखा, समझ में नहीं आए तो ट्रांसलेशन करवाते हैं। गौर करो, अल्लाह की किताब हमारे सामने मौजूद है। किसी लड़का को खड़ा करो, किसी एक लड़का को जो जीन्स और टी शर्ट पहना हुआ उसको खड़ा कीजिए और उसके सूरह फातिहा का तर्जुमा कर दे, उसको 500 रुपया इनाम देंगे। 8 क्लास 9 10 क्लास में पढ़ने वाला लड़का को खड़ा करके सूरह फातिहा का तर्जुमा पूछ लीजिए। मेरे भाइयों, सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं कर पाएगा। हर नमाज में जो सूरह फातिहा पढ़ी जाती है उसका तर्जुमा मालूम नहीं है और कहता है कि मैं मुसलमान हूं। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, तालीम की इतनी कमी है। अपने अंदर तालीम पैदा कर, अपने अंदर तालीम में बेदारी पैदा करो मेरे भाइयों। मदरसा तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मौलवियों ने और गांव के लोगों ने मिलजुल करके इस मदरसा को यहाँ तक खड़ा किया है। इसमें तालीम को मजबूती लाओ, इसके अंदर अपने बच्चों को भेजो, अपने बच्चों को भेजो। जब तक आपके अंदर इस दीनी इल्म मालूम ना होगा तब तक आपके अंदर तब्दीली आ नहीं सकती है। जब तक आप इस्लामी तालीमात को नहीं जानेंगे आखिरत की फिक्र आपके अंदर पैदा नहीं हो सकती है। इसी वजह से कुरान कहता है अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले वो लोग हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले आलिम होते हैं। अब आप बोले बोली साहब
عالم نہیں ہوتے. ہم نے ہمارا فلاں مولوی صاحب کو ہم نے دیکھا گٹکا کھاتے ہوئے, فلاں مولوی کو دیکھا ہے ہم نے فلاں غلط کام کرتے ہوئے. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے. عالم کا مطلب جو اللہ کو جتنا جانے گا, ظاہر سی بات وہ اللہ سے اتنا ڈرے گا. آپ کے یہاں کٹیہار کے ایس پی صاحب بس میں چل رہے ہیں اور آپ بھی اس کے ساتھ جانے لگیں اور آپ نہیں جانے کہ یہ ایس پی صاحب ہیں, تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کے سامنے غلط حرکت کر سکتے ہیں, اپنے دوستوں سے غلط سلط باتیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ تو ایس پی صاحب ہے, تو بتائیے آپ ایس پی صاحب کے سامنے کیسے بات کریں گے؟ سنبھل کر کے, اپنے دوستوں سے چوری والی بات نہیں کریں گے. کہیں ایس پی صاحب ہم کو پکڑ کر کے جیل نہ کر دیں. جب آپ ایس پی صاحب کو جان لیں گے تو زیادہ اس سے ڈریں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اللہ کو جان لیتا ہے, جتنا اللہ کو جانے گا اتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا, اتنا زیادہ اللہ کا خوف کرے گا. آج مسلمانوں کو کے اندر اللہ کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے, اللہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اللہ کے بارے میں جاننے کی, رسول کے بارے میں جاننے کی, کہ کتابوں کے بارے میں جاننے کی, فرشتوں کے بارے میں جاننے کی. تب ہمارے اندر آخرت کی فکر ہو سکتی ہے, تب ہمارے اندر دنیا سے زیادہ وہ آخرت کی تیاری کرنے کے معاملے میں ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو سکتی ہے, ورنہ نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ہم مسلمانوں کے اندر اتنے جلسے ہو رہے ہیں, کٹیہار سیمانچل کی اس ایریے میں اتنے جلسے روزانہ, آج کم سے کم 3 یا 4 جلسہ آج ہے. اب تصور کیجئے میرے بھائیوں, اتنے جلسوں کے باوجود فجر میں اپنی مسجدوں کو دیکھیے 4-5 لوگ آپ کو ملیں گے. جمعے کی نماز میں آپ جائیے تو خطبہ دینے والا خطیب کھڑا ہو جاتا, اس کے بعد لوگ مسجدوں کے اندر آ رہے ہیں. ظہر عصر مغرب عشاء میں لوگ موجود نہیں ہیں. ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھ رہی ہے, ہماری عورتوں کے اندر پردہ نہیں ہے. میرے بھائیوں, ان تقریروں کو سننے کا مطلب یہی ہے. کفار مکہ بھی نبی اکرم کی باتیں تو سنا کرتے تھے, نبی اکرم کی باتیں سننے کے بعد عمل نہیں کرتے تھے. میرے بھائیوں, آج بھی ہم نبی کی باتیں سن کر کے عمل نہیں کر رہے ہیں. جب وہ لوگ اللہ کے رسول کی بات سن کر کے عمل نہیں کرتے تھے, اللہ کے نبی نے اس کو جہنمی قرار دیا. ہم اللہ کے رسول کی باتیں سن کر کے عمل نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہم کیسے جنتی ہو سکتے ہیں؟ رسول کی باتیں سننے کے بعد ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہوتا ہے. صحابہ کے اندر دیکھو, صحابہ اگر حدیث سن لیا کرتے تھے, قرآن کی آیتیں پڑھ لیا کرتے تھے, جب تک اس پر عمل نہیں کرتے تھے اس آیت سے آگے بڑھتے نہیں تھے. بہت سے صحابہ ایسے تھے, اگر اللہ کے نبی کی کوئی حدیث سن لی, ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے, ان سے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا, آپ کے بارے میں فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی, فجر کی نماز تو پڑھتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں, قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں, اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو بھی خرچ کرتے ہیں, لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز نہیں پڑھتے. اگر تہجد کی نماز پڑھنے لگیں گے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے, اور اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائیں گے, اللہ کی نظر میں اور پسندیدہ ہو جائیں گے. اس صحابی نے سنا, کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے نظر میں اور میں پسندیدہ بندہ بن جاؤں گا. یہ سننا تھا. فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رات میں بہت کم سویا کرتے تھے, تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے کنٹینیو. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا تصور کرو, آج ہم اتنی تقریریں سننے کے باوجود اللہ کے نبی نے یہ فرمایا, اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا, یہ ساری باتیں سن لینے کے بعد ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہے. میرے بھائیوں, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی اور جہنم بھی. عمل نہیں کرو گے تو آپ کو فائدہ نہیں ملے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. قیامت کے دن اپنے نیکیوں کو بھی دیکھ لو گے, قیامت کے دن اپنے برائیوں کو بھی دیکھ لو گے, اور قیامت کے دن تمہاری عملوں کو تولا جائے گا. تمہارے پاس جتنے عمل ہوں گے اس کو ایک پلے میں رکھے گا, جس دوسرے پلے میں تمہاری برائیوں کو رکھے گا, وزن کیا جائے گا. اگر نیکیوں کا پلہ بھاری پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا, اور کہیں نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑ گیا
تو میرے بھائیو جہنم اور جہنم کا منظر آپ نے کسی تقریر میں میری آپ نے سنا ہوگا، یوٹیوب کے اندر جہنم کے مناظر کے اوپر میری تقریریں موجود ہیں۔ میرے بھائیو اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ آخرت کی فکر کرنے کی کوشش کیجیے۔ جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی وہ مدرسوں کو زندہ رکھے گا، وہ مسجدوں کو زندہ رکھے گا، وہ سماج کے اندر سدھار لانے کی کوشش کرے گا، وہ اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کو دینی تربیت دے گا، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے گا۔ اور جس کے پاس آخرت کی فکر نہ ہو، صرف دنیا دنیا ہو، اس کے اندر خود سدھار نہیں ہوگا، اس کی بیوی بچے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں آخرت کے اوپر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ آخرت کے اوپر اگر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ آخرت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے ہر مرد اور ہر عورت کے لیے۔ یہ آخرت کے اوپر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ ہندو دھرم کے اندر بھی باقاعدہ آخرت کے اوپر ان کو بھی یقین ہے کہ مرنے کے بعد اگر ہم نے دنیا میں غلط کیا تو چوہا بلی چھچندر یہ سب بنایا جاؤں گا۔ اس کو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ نہ بنا دیا جاؤں، کہیں یہ نہ بنا دیا جاؤں۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد چوہا بلی چھچندر بنایا جائے گا، بلکہ مرنے کے بعد پھر انسان کو انسان ہی بنا دیا جائے گا۔ جیسے زمین کے اوپر اگر کوئی آدمی گیہوں کا بیج ڈالے گا تو گیہوں نکلے گا، گیہوں ہی نکلے گا، مکئی نہیں نکل سکتا ہے، دھان نہیں نکل سکتا ہے، کیونکہ وہ گیہوں کا دانہ ہے۔ اسی طریقے سے قبر کے اندر انسان کو اگر ڈالا جائے گا تو اس قبر سے انسان ہی نکلے گا۔ ہمیں اور آپ کو یقین ہے کہ ہم مریں گے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ جیوت کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، ہاں اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے جب انسان کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، پھر میاں بیوی کے درمیان میاں بیوی کی ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، اللہ کہتا میرے بندوں کیا اس بات کے اوپر میں قادر نہیں ہوں کہ مرنے کے بعد میں تمہیں دوبارہ جیوت کر سکتا ہوں۔ اللہ کہتا میرے بندوں ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، ضرور بضرور زندہ کریں گے، اور تمہاری زندگی کے بارے میں ہم حساب و کتاب لیں گے۔ اے دلال پور کے مسلمانوں، کٹیہار کے مسلمانوں، آخرت کے اوپر یقین کر لو، آخرت کے اوپر بھروسہ کر لو، اور دنیا میں اپنے قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھو، پھونک پھونک کر کے رکھو۔ کوئی بھی کام کرو تو بہت سوچ سمجھ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں یہ 3:30 بج چکے ہیں اور آپ کو معلوم ہے پوری رات جاگنا پڑا۔ آپ کے یہاں آتے آتے 12:30 بج گیا، 1:30 بجے اب کھانا کیا کھائیں گے؟ ہم نے کہا سحریہ کر لو۔ اب اس وقت آدمی کیا کھانا کھائے گا؟ اتنی تکلیف کے بعد آپ کے یہاں پہنچا ہوں، پوری رات پر آدمی جگے گا اور اس وقت تقریر کوئی دے گا تو ظاہر سی بات ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بولنا بہت مشکل ہے۔ 1.5 گھنٹے کی یہ تقریر جو میں نے آپ کے سامنے 1.5 گھنٹے کی تقریر کی ہے، اس امید کے ساتھ کہ تقریر صرف سنیے گا نہیں بلکہ یہاں سے اس امید کے ساتھ آپ اٹھیے کہ اپنے اندر بیداری لائیں گے، تبدیلی لائیں گے، چینجنگ لائیں گے، اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے گھر والے کو بدلیں گے۔ کوئی کام کریں گے تو آخرت کی فکر کریں گے، یہ کام کر رہا ہوں آخرت کے اندر مجھے قیامت میں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ میرا بیٹا تو یہ کر رہا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے میرے بیٹے کوئی بھی کام کرنا تو یہ دماغ میں بیٹھا لے، کوئی بھی غلط کام، برائی کام، اچھا کام کرے گا اس بات کو ذہن کے اندر بیٹھا لے، یا آتی بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو قیامت کے دن لے کر کے آئے گا۔ اے میرے بیٹے یہ ذہن میں بیٹھا لے، ایسا نہیں ہے سمندر کی گہرائیوں میں کر رہا ہے تو اللہ اس بات کو لے کر کے نہیں آئے گا، پہاڑ کی چوٹیوں میں کوئی غلط کام کرے گا اللہ تعالیٰ لے کر کے نہیں آئے گا۔ اے میرے بیٹے اس بات کو ذہن میں رکھ لے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو لے کر کے آئے گا۔ اس وجہ سے اے دلال پور کے مسلمانوں، چوری کرنے سے پہلے قیامت کی فکر کر لینا، آخرت کی فکر کر لینا، زنا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ذہن میں ڈال لینا کہ مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اے بے پردہ ہو کر کے گھومنے والی ہو، کبھی کبھی ذہن میں یہ بات ڈال لینا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ جب دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر پاتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ دنیا کی آگ
जहन्नम के मुकाबले में 69 गुना कम है, इस आग को हम और आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? ऐसे ना करने वालों, ऐ चंद मिनट की लज्जत उठाने वालों, कम से कम जहन के अंदर इतना बैठा लो, कब्र के अंदर न तुम्हारा बाप तेरे साथ जाएगा, न तेरा भाई, न तेरी बहन, न तुम्हारी माँ, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे दोस्त, कोई जाने वाला ना होगा। कब्र के अंदर तू अकेला सोएगा। मेरे भाइयों, उस आखिरत की फिक्र अगर डाल लो तो समाज के अंदर से बुराइयां खत्म हो जाएंगी, समाज के अंदर से बुराइयां खत्म हो जाएंगी। आखिरत की फिक्र होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर अपने समाज के अंदर तब्दीली नहीं आ सकती है, सुधार नहीं हो सकता है। आखिरत के बारे में हमेशा फिक्र होनी चाहिए कि ये पैसा